بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے یوم دفاع۔ یوم دفاع سے مراد وہ خاص دن ہے جس دن پاکستانی فوج نے دشمن کے مقابلے میں اپنا دفاع کیا تھا۔ جی بچوں، جب بھی دو ملکوں کے درمیان میں اختلاف پیدا ہوتا ہے اور وہ اختلاف اس حد تک بڑھ جائے کہ لڑائی ناگزیر ہو جائے تو یہ اصول ہے کہ ایک فریق دوسرے کو اطلاع دے دیتا ہے، جس کو عرف عام میں اعلان جنگ کہا جاتا ہے۔ جبکہ بھارت نے اس اصول کی خلاف ورزی کی اور بھارت نے رات کے اندھیرے میں پاکستان پر حملہ کیا۔ بھارت کی یہ خوش فہمی تھی، یعنی کہ بھارت کا یہ خیال تھا کہ پاکستانی فوج خواب غفلت کی نیند سو رہی ہوگی اور ہم اپنے ناپاک ارادوں کو عملی جامہ پہنا لیں گے۔ لیکن بھارت یہ نہیں جانتا تھا کہ پاکستانی قوم، پاکستانی فوج اپنے ملک کے چپے چپے کا دفاع کرنا بخوبی جانتی ہے۔ اس جنگ میں صرف سپاہی نہیں بلکہ قوم کا ہر بچہ، جوان، بوڑھا سر پر کفن باندھے اپنے بہادر فوج کے شانہ بشانہ دشمن کے مد مقابل تھا۔ بھارت کی فوج ہم سے کئی گنا زیادہ تھی، ان کے پاس اسلحہ، جنگی ساز و سامان، طیارے اور سب کچھ بہت زیادہ تھا، مگر ہمیں جذبہ جہاد، تائید و نصرت اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ تھا۔ 17 روز تک یہ جنگ جاری رہی اور بالآخر بھارت کو منہ کی کھانی پڑی۔ پاکستان کے اسی عظیم کارنامے کی یاد میں ہم ہر سال 6 ستمبر کو یوم دفاع مناتے ہیں۔ اس سبق میں بچوں ہم پڑھیں گے کہ یوم دفاع کی یہ ایک تقریب جو ہر سال لاہور کے فورٹریس اسٹیڈیم میں منعقد ہوتی ہے وہ کیسے منعقد ہوتی ہے اور وہاں کیا کیا چیزیں دکھائی جاتی ہیں۔ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ ہر سال یوم دفاع 6 ستمبر کو منایا جاتا ہے۔ ستمبر 1965 کی ایک اندھیری رات میں ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کیا، جیسا کہ میں پہلے آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں۔ لیکن پاکستان کی بہادر اور جرئی یعنی کہ طاقتور فوج نے دشمن کے چھکے چھڑا دیے۔ 17 روز جاری رہنے والی اس جنگ میں ہندوستان کا جنگی جنون سرد پڑ گیا، یعنی کہ ان کا جنگی جنون ٹھنڈا ہو گیا۔ اس نے اقوام متحدہ میں گڑ گڑا کر فوری طور پر جنگ بندی کی درخواست پیش کی۔ یوم دفاع پاکستان کی اسی کارنامے کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ یوم دفاع کی ایک اہم تقریب ہر سال لاہور کے فورٹریس اسٹیڈیم میں منعقد کی جاتی ہے۔ ہمارے اسکول کی ایک جماعت ہر سال اس تقریب کو دیکھنے کے لیے بھجوائی جاتی ہے۔ امسال ہماری جماعت کی باری تھی، یعنی کہ اس سال، امسال کا مطلب ہے اس سال ہماری جماعت کی باری تھی۔ جماعت میں سبھی لڑکیاں استانی صاحبہ کی ہمراہ یعنی کہ اس کے رہنمائی میں اسکول بس کے ذریعے اسٹیڈیم میں پہنچیں۔ لاؤڈ اسپیکر اور نشر ہونے والے ترانوں سے فضا گونج رہی تھی۔ تقریب کے آغاز میں بھی ابھی دیر تھی۔ اسٹیڈیم میں تماشائی جوک در جوک آتے جا رہے تھے۔ تماشائی دیکھنے والے، تو جوک در جوک سے مراد گروہ بنا کر گروہ در گروہ ہر طرف رنگوں کی بہاریں نظر آ رہی تھیں۔ ہم پہلے سے مخصوص کی گئی نشستوں پر بیٹھ گئے، یعنی کہ کرسیوں پر یا جگہ پر بیٹھ گئے۔ تقریب وقت مقرر پر شروع ہوئی۔ تلاوت قرآن پاک سے اس کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ تلاوت قرآن پاک کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں نعت پیش کی گئی۔ اس کے بعد قومی ترانہ ہوا۔ لوگ قومی ترانے کے احترام میں اپنی اپنی جگہ پر خاموشی سے کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد فوجی جوان مختلف دستوں کی صورت میں مارچ کرتے ہوئے تماشائیوں یعنی دیکھنے والوں کے سامنے سے گزرے۔ مارچ پاسٹ کے پس منظر میں یعنی کہ اس کے پیچھے یہ قومی ترانہ گونج رہا تھا۔ مارچ پاسٹ سے مراد فوجیوں کو یعنی کہ ہمارے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، فوجیوں کو سلامی پیش کرنے کے لیے جو پریڈ کی جاتی ہے اس کو مارچ پاسٹ کہتے ہیں۔ اور جو ترانہ گونج رہا تھا وہ یہ تھا: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی رحمت کا سایہ توحید کا پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا اب وقت شہادت ہے آیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فوجی جوانوں کے قدموں کی دھمک اور نغمے کے پرجوش بول دلوں میں عجیب امنگ یعنی کہ عجیب جوش، عجیب ولولہ اور سرمستی یعنی کہ بے خودی پیدا کر رہے تھے۔ مارچ پاسٹ کے بعد فوجی جیپیں اور ٹینک میدان میں آئے۔ ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ہمارے فوجی جوانوں نے صرف 3 سیکنڈ میں تسمے والے جوتے پہن کر رائفلیں اٹھا لیں اور محاذ پر ڈٹ گئے۔ انہوں نے اپنی رائفلوں کو کھول کر نیچے رکھا، پھر 15 سیکنڈ میں ان کو جوڑ کر ہوائی فائرنگ کر کے دکھایا، گویا کہ وہ اپنے کسی بھی محاذ پر ڈٹنے کی ترتیب دکھا رہے ہیں۔ چلتی ہوئی جیپوں سے اپنا مورچہ سنبھالنا ایسا حیرت انگیز منظر تھا کہ بے اختیار داد دینا پڑی، یعنی کہ تعریف کرنا پڑی۔ ناظرین یعنی کہ دیکھنے والے ناظرین نے جوش سے تالیاں بجا کر داد تحسین پیش کی۔ ہوائی جہاز سے پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگانے کا منظر بھی سحر انگیز تھا، یعنی کہ جادو جگا دینے والا تھا۔ ایسے نوجوان بھی تھے جنہوں نے اپنی جسمانی طاقت کا مظاہرہ کر کے دکھایا۔ ایک بہادر فوجی نے 4 موٹر سائیکل سواروں کو رسے کی مدد سے ایک ایسے روکا رکھا جیسے پوری طاقت لگانے کے باوجود بھی چاروں موٹر سائیکل 1 انچ بھی آگے نہ بڑھ سکے۔
ایک فوجی جوان نے چلتی ہوئی جیپ کو دونوں ہاتھوں سے روک کر دکھایا۔ جیپ سوار اسے 1 انچ بھی پیچھے نہ دھکیل سکا۔ ایک نوجوان نے اپنی طاقت کا ایسا سکہ بٹھایا کہ بہت دیر تک داد ملتی رہی، یعنی کہ بہت دیر تک لوگ اس کے لیے تالیاں بجاتے رہے۔ اس نے 2 جیپوں کو اس طرح روک کر دکھایا کہ دونوں کے منہ مخالف سمت میں تھے۔ جوان نے ایک جیپ کے ساتھ اپنی کمر لگائی اور دوسری پر پشت اور اپنے دونوں پاؤں ٹکا دیے۔ سیٹی بجی، دونوں ڈرائیوروں نے ایک ساتھ اپنی جیپ میں پیچھے دھکیلنا شروع کر دی، مگر مجال ہے کہ اس جوان کے پاؤں میں ذرا بھی خم آیا ہو۔ دونوں جیپیں اپنی جگہ کھڑی پہیہ گھماتی رہیں، مگر اس جوان کے جسم میں ذرا بھی خم نہ لا سکی، خم یعنی کہ بل نہ لا سکیں۔ سب سے آخر میں فوجی اسلحے کی نمائش کی گئی۔ خدا کے فضل سے ہم اپنے دفاع کے لیے بابر، غوری، غزنوی اور حتف مسائل بنا رکھے ہیں۔ ہمیں اپنی بہادر فوج پر فخر ہے۔ اگر دشمن نے کبھی وطن عزیز کو میلی آنکھ سے دیکھا تو ہم اسے نیست و نابود کر دیں گے۔ نیست و نابود یعنی کہ اس کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ جی بچوں، ہمارا وطن عزیز ایسی ہی بے شمار قربانیوں کے بعد ملا ہے۔ 21 سے 25 سال کے خوبصورت نوجوانوں نے 1965 کی جنگی آزادی میں حصہ لیا۔ انہوں نے جرأت، بہادری کی ایسی بے شمار داستانیں رقم کیں جس سے ہمارے ملک کا نام ہمیشہ کے لیے روشن ہو گیا، اور آئندہ سے کسی ملک کو، یعنی کہ کسی بھی ملک کو پاکستان پر حملہ کرنے کی جسارت نہیں ہوگی، یعنی کہ وہ کوئی بھی کوشش نہیں کرے گا، ہمت نہیں ہوگی۔ ہماری پوری قوم اس شہداء کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہر سال 6 سپتمبر کو یوم دفاع مناتی ہے۔ پاکستانی فوج نے اس جنگ میں دنیا کو بتا دیا کہ جنگی دستے فوجی برتری ہی نہیں بلکہ اتحاد، جرأت، یقین اور دھرتی یعنی کہ وطن سے محبت ہی وہ جذبہ ہے جو کسی بھی جنگ میں کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، یوم دفاع کیوں منایا جاتا ہے؟ تو جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ یوم دفاع 6 سپتمبر میں ہونے والے پاکستانی فوج کی کارناموں کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ لاہور میں یوم دفاع کی تقریب کہاں منعقد ہوتی ہے؟ لاہور میں یوم دفاع کی تقریب لاہور کے فورٹریس اسٹیڈیم میں منعقد ہوتی ہے۔ فضا کس چیز سے گونج رہی تھی؟ تو جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا کہ فضا قومی ترانوں کے آواز سے گونج رہی تھی۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز کیسے ہوا؟ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ تلاوت اور نعت کے بعد کیا پڑھا گیا؟ تلاوت اور نعت کے بعد قومی ترانہ پڑھا گیا۔ ناظرین نے فوجی جوانوں کو کس طرح داد تحسین دی؟ ناظرین یعنی کہ دیکھنے والوں نے فوجی جوانوں کو تالیاں بجا کر داد تحسین دی۔ سوال نمبر 5 ہے، ہر سال یوم دفاع کب منایا جاتا ہے؟ تو ہر سال یوم دفاع 6 سپتمبر کو منایا جاتا ہے۔ 1965 کو پاک بھارت جنگ کتنے روز جاری رہی؟ تو 17 روز جاری رہی۔ فوجی جوانوں نے کتنی دیر میں تسمے والے جوتے پہن کر رائفلیں اٹھا لیں؟ 3 سیکنڈ میں انہوں نے تسمے والے جوتے پہن کر رائفلیں اٹھا لیں۔ بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا 1965 میں، اور انہیں منہ کی کھانی پڑی اور اس جنگ میں پاکستان کو کامیابی حاصل ہوئی۔ جی بچوں، آج ہمارا سبق یہیں ختم ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔